یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان بہت ہی دلچسپ ہے، اور ایک نوجوان لڑکی جس نے گناہوں سے توبہ کی اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں مصروف عمل رہنے لگی، اور پھر اس کے محبوب پر درود پاک کی تسبیح کرنے شروع کر دی، اور تسبیح سے کیا انعامات اس کو ملے اور کیسی اس کی زندگی میں مسرتیں آنی شروع ہو گئی اور کیا میریکلز اس کی زندگی میں رونما ہوئے، وہ ہم آج جانیں گے کہ اس لڑکی نے جب اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اس کے محبوب کے گھر کا دیدار مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی دعا کیسے قبول نہیں کرنی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول و منظور فرمائی، اور پھر جب اس کو وہاں پر جانے کا شرف حاصل ہوا تو اس کی کیفیت کیا تھی۔ اب وہ اپنی کیفیت جو ہے وہ بیان نہیں کر پا رہی تھی، لیکن کسی شاعر نے کیا خوب ہی انداز میں اس کی فیلنگز کو ایکسپریس کر دیا ہے، اور کیسے ہی اپنے پیارے جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ اب ان کو نعت سنانا چاہ رہی تھی، اور جو اس کی کیفیت تھی، جو ایک گناہ گار اور ایک مجرم انسان جب اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، تو ہر ایک انسان کی یہی کیفیت ہوتی ہے جو کہ اس ایک نوجوان لڑکی کی کیفیت تھی۔ تو شاعر اس خوبصورت مقام پر کیا کہتا ہے، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، جبھی افسردہ قدم لغزیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ۔ تو ایک عاشق رسول ہی جان سکتا ہے کہ اس کے دل کی کیا کیفیت ہے، کہ جب اس کو یہ محسوس ہو جائے اور اس کو پتہ چل جائے کہ اس نے ایک سوال کیا ہے اور اس کے سوال کا جواب بھی آ گیا ہے، اور اس کو اس کے آقا نے اپنے در پر حاضری کا شرف بھی دے دیا ہے۔ تو جب وہ وہاں پر پہنچنے جا رہی ہے تو راستے میں اس کی کیا حالت ہے، کیسا فقیروں جیسا اس کا حال ہے، بال بکھرے ہیں، اور ایسی حالت ہے کہ جیسے کسی فقیر کی بھی نہیں ہوتی۔ اور ویسے بھی ہم دیکھیں کہ ہم جب اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوں تو ہماری حالت ایسی ہی عاجزی والی ہونی چاہیے، تاکہ ہمارا حال ہی ان کو قبول ہو جائے اور ان کی نظر رحمت جو ہے وہ ہم پر ہو جائے، اور ہماری زندگی جو ہے وہ بدل جائے، اور ہماری زندگی جو ہے وہ ایمان والی بن جائے۔ جب وہ لڑکی وہاں پر پہنچی تو اس نے کیا منظر دیکھا، جیسا کہ میں نے آپ کو اس کا جو ہے ہاف پارٹ پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس ویڈیو کو کمپلیٹ کریں گے، کہ جس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ ہم درود پاک پڑھنے والے کے میریکلز بتائیں گے، کہ جو شخص پابندی کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا معجزات ہوتے ہیں، اور اس کی زندگی میں کون سے سائن اینڈ سمٹمز آتے ہیں، اور کیسے کیسے جو ہے وہ اسرار الہی اس بندے پر جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسی ویڈیو کا جو نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ آج ہم نے ریکارڈ کیا ہے آپ کے لیے، تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ ایک ایمان افروز لڑکی، ایک ایمان افروز خاتون کہ جس نے اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو مگن کیا، تو پھر کیسے اس کو انعامات ملے، اور جوں وہ آگے بڑھتی گئی تو اس کے لیے جو ہے وہ استقبال اس کا ہوتا رہا۔ لیکن جس وقت انسان اس جگہ پہ موجود ہوتا ہے اس وقت وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے کہ یہ سب کس کے لیے اور کیوں ہو رہا ہے، اور یہ سب کس کی عزت افزائی میں ہو رہا ہے، اور غائبانہ آواز اس کو متعارف کروا رہی ہے کہ یہ سامنے مسجد نبوی ہے، اور وہ پھر آگے سے چلنا شروع کر دیتی ہے، اور پھر اس کو بتایا جاتا ہے
کہ یہ مسجد نبوی میں سرکار کی محفل جمی ہوئی ہے، کیونکہ وہ سرکار کی نعتیں سننے والی اور محفل میلاد منانے والی تھی، تو سرکار کو جو بات اس کی پسند آئی وہی بات اس کو وہاں پہ دکھا دی کہ تو محفلیں کروانے والی ہے، تو نعت سننے والی ہے، تو دیکھ یہاں پر بھی وہی عورتیں محفل سجائے بیٹھی ہیں، جیسے ہی وہ عورت جو تھی وہ درود پاک کی محفلیں کروایا کرتی تھی، خود بھی درود پاک کی کثرت کیا کرتی تھی، اور وہی عورتیں جو اس نے اپنی زندگی میں جب سرکار نبی پاک کی درود پاک کی محفل کروائی تھی، اور اسی محفل کی 10 عورتیں جو تھی، 10 یا 12 عورتیں مسجد نبی میں سیم اسی طرح سے محفل سجائے بیٹھی تھی جیسے کہ حقیقی زندگی میں اس نے محفل کروائی تھی۔ یہ میں آپ کو ایک ایمان افروز خاتون کا سچا خواب جو ہے وہ سنا رہی ہوں، جس نے خواب میں ایسا سفر کیا، یہ روحانیت کا سفر ہے کہ جس کی ہم دنیا میں صرف طلب ہی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جو انسانی آنکھ کو جہاں چاہے اس کو دور تک نظر دکھا سکتی ہے، اور جب ہم سو جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس شخص کو، اس روح کو، جو اس روح اسے پسند آ جاتی ہے، وہ اس کے اپنے حضور اور اپنے اسرار جو ہے وہ اس پہ ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہی خواتین جو وہاں پر میلاد بنائے بیٹھی تھی، جب وہ اس لڑکی کو، اس خاتون کو دیکھتی ہیں کہ وہ آ رہی ہے ہماری طرف، تو وہ بلند آواز میں کہنے لگتی ہیں کہ یہ سرکار نبی پاک کی نعت بہت خوبصورت انداز میں پڑھتی ہے، اس کو موقع دیا جائے۔ یہ دیکھیں کہ یہ الفاظ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہی کی مرضی سے لوگوں کی زبان پر آتے ہیں، اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر عورتیں کہہ رہی ہیں کہ اس کی آواز جو ہے وہ بہت اچھی ہے، اور یہ آقا کریم کی نعت بہت اچھے انداز میں پڑھتی ہے، اس کو پڑھنے دیا جائے۔ چنانچہ اس لڑکی نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں نعت پیش کی اور نعت پڑھی اس نے۔ اس کے بعد اس نے وہاں سے آگے کا سفر طے کیا، اس کے بعد اس کو آگے لے کے جایا گیا جہاں پر اس کو سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ مبارک دکھایا گیا، اور حجرہ مبارک میں سرکار نبی پاک کا مشکیزہ بھی دیکھا جس میں وہ پانی پیا کرتے تھے، اور جہاں پر بیٹھ کر وہ تلاوت قرآن پاک فرمایا کرتے تھے وہ جگہ بھی دیکھی، اور پھر جہاں پر سرکار نبی پاک جو ہے وہ منبر پر بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے وہ جگہ بھی دیکھی۔ تو دیکھیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کا محبوب کسی پر مہربان ہوتا ہے تو وہ آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے جب سب کے بیچ میں ہوتے ہیں آپ، تو آپ کی روح کو کہیں کا کہیں لے جاتا ہے۔ تو کیا یہ انسان خود کر سکتا ہے؟ یہ تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ پھر اس لڑکی نے وہاں پر 2 نوافل ادا کیے اور سجدہ شکرانہ ادا کیا، اور روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنے لگی کہ آپ نے مجھے اپنے گھر تو بلایا، لیکن آپ نے مجھے اپنا دیدار نہیں کروایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ اور اسی اثناء میں وہاں پر جتنے بھی لوگ کچھ موجود تھے، وہاں پہ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر جو ہے وہ لوگوں کے چہروں پر لگائی جا رہی تھی، جو کہ وہ لوگ تھے جو کہ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی پسند تھے۔ ڈیفینیٹلی انہی پر سرکار نبی پاک کی مہر لگ سکتی ہے۔ اور وہاں پہ ایک وہ عورت بھی موجود تھی جو کہ ان کے گھر، اسی لڑکی کے گھر محفل میلاد میں آئی تھی، اس کے چہرے پر بھی مہر لگتی ہے۔ جب وہ گنہگار لڑکی جس نے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف کا سفر شروع کیا تھا، جب وہ اس خاتون کو دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ آپ بھی یہاں پر آئی ہوئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں بھی یہاں پر تشریف فرما ہوں اور آپ بھی یہاں پر آئی ہیں، اللہ نے ہم دونوں کو یہاں بلایا ہے۔ تو اس لڑکی نے اس سے سوال کیا کہ اب میرے چہرے پر بھی سرکار نبی پاک کی مہر لگی ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ نہیں، آپ کے چہرے پر تو مہر نہیں ہے سرکار کی، لیکن یہ دیکھو میرے چہرے پر مہر لگی ہے، اور جو دعا میں نے آپ کو کہا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ میری دعا بھی قبول فرما لی۔ اب دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں جب بندہ چلنے لگ جاتا ہے نا، یقین کرے کہ اس کی دعائیں بھی قبول ہونے لگ جاتی ہیں۔ وہ صرف اور صرف اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے بندوں میں بھی مقبول کر دیتا ہے۔ اللہ اس کی عزت جو ہے وہ دنیا میں بھی بڑھا دیتا ہے۔
لوگوں کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم اس کو دعا کے لیے کہیں گے تو دعا اس کی قبول ہوگی، اور لوگوں کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید یہ اللہ کے زیادہ قریب ہے، شاید اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کی دعا جلد قبول کرے گا۔ تو ایسا انسان کو دوسرے لوگوں کو اسی وقت محسوس ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دل میں اس شخص کی، اس عورت کی، اس خاتون کی محبت ڈالتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے۔ تو جس لڑکی کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں، جس کی میں ٹرو سٹوری آپ کو سنا رہی ہوں، وہ ایک گنہگار لڑکی تھی جو گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف آئی تھی، اور اللہ نے اس کو اتنے انعامات سے نوازا، ایسے انعامات سے نوازا کہ وہ جب کسی کے لیے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کبھی بھی رد نہیں کرتا تھا۔ اور جس خاتون نے اس کو مدینہ شریف میں یہ کہا کہ جو دعا میں نے آپ سے کہا تھا وہ میری دعا قبول ہو گئی، اور یہ دیکھیں میرے چہرے پر یہ مہر بھی لگ گئی، تو میری یہ قبولیت کی نشانی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو میں نے دعا کے لیے کہا تھا۔ تو اس عورت نے ریئل لائف میں بھی اس کو دعا کے لیے کہا ہوتا ہے، جس کا اشارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لڑکی کو اس خواب کی شکل میں دکھایا اور اسے بتایا کہ دیکھو جس کے لیے تم نے دعا کی، میں نے اس کی دعا بھی قبول کر لی۔ آج دیکھیں کہ ہم اپنے لیے دعا کریں تو کتنی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے برگزیدہ لوگوں میں شامل کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق دے، اور مدینے والے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پکا امتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا گو ہوں اپنے تمام سننے والوں کے لیے جو بھی میرے ساتھ یہ آڈیو ویڈیو سن رہے ہیں، جو میرے لسنرز ہیں، کسی بھی ملک سے ہیں، کسی بھی شہر سے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل میں بھی سچا عشق جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے محبوب کا عطا کرے۔ یقین جانیں اگر آپ سچا عشق کر لیں گے سرکار نبی پاک سے تو دنیا میں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی آپ کو، دنیا آپ کے پیچھے ہوگی اور آپ آگے آگے ہوں گے، یہاں تک کہ آسمانوں پہ بھی چرچا آپ کا ہوگا اور دنیا میں بھی چرچا آپ کا ہوگا۔ بس عاجزی کو اختیار کریں اور درود پاک کا دامن جو ہے وہ تھام لیں، مضبوطی سے پکڑ لیں اس کو، اور اپنی زندگی میں ایک روٹین بنا لیں، ایک تعداد فکس کر لیں، چاہے 100 مرتبہ ہی شروع کر دیں آپ، اور جس ٹائم پہ پڑھنا شروع کریں ڈیلی اسی وقت پہ پڑھا کریں۔ یقین کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کے کتنے اچھے اور بہت ہی فائدہ مند نتائج آپ کو ملیں گے۔ ایک تو آپ کی نیکیاں لکھی جائیں گی، آپ کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ دوسرا، درود پاک کی برکت سے آپ کی زندگی سے نحوستیں، پریشانیاں ختم ہو کے آپ کی زندگی میں برکت آ جائے گی، آپ کے ہر کام میں برکت آئے گی، اور شیطان بھی جو ہے وہ اس بندے سے دور ہو جاتا ہے جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے، کیونکہ درود پاک سرکار نبی پاک کو تو پسند ہے ہی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ بندہ بہت محبوب ہوتا ہے جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہو اور درود پاک پڑھتا ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ آج ہم سب کا ایمان جو ہے یہ سٹوری سن کر بہت پختہ اور تازہ ہوا ہوگا، اور دل میں شوق بھی پیدا ہوا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ایسی عزت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا رتبہ عطا فرمائے کہ ہم کسی کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری عزت کی خاطر اور اپنے عزت و جلال کی خاطر ہماری دعا کو رد نہ کرے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو دنیا کی نظر میں بھی عزت بڑھاتا ہے اور آخرت میں بھی عزت بڑھاتا ہے۔ آج آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں ناچ گانے کرتے ہیں، گانے بجاتے ہیں، ان کی عزت نہیں کوئی بھی کرتا، ان کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ کیا آج آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کی اولاد میں سے کوئی ایسا ہو، کوئی ایکٹر ہو، کوئی ناچ گانے کرنے والا ہو، کوئی حرام کام کرنے والا ہو؟ کوئی بھی پیرنٹس یہ نہیں چاہتے، کوئی بھی لڑکی یہ نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر ایسا ہو،
کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے بیٹا بیٹی ایسے ہوں، نہ ہی وہ خود چاہتے ہیں۔ ہر انسان اچھائی کو پسند کرتا ہے اور اچھائی کو ہی اور اچھی بات کو ہی فروغ دیتا ہے، کیونکہ اچھائی جو ہوتی ہے وہ سچی ہوتی ہے، اور سچ ہمیشہ جو ہے وہ انسان کے دل میں اترتا ہے، اور جھوٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک ہوا کی طرح ہوتا ہے، جو کہ آیا اور جھونکا جو ہے وہ ایک دم چلا گیا۔ لیکن یہ جو سچ ہوتا ہے یہ انسان کے دل میں ایسے اترتا ہے جیسے کہ پانی جب ہم پیتے ہیں تو ہماری رگوں میں ایک ایک حصے میں خود بخود جو ہے وہ سروائیول کر جاتا ہے۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، ان کا درود پاک، یہ حق اور سچ کا راستہ ہے۔ اس کو اپنائیں، درود پاک کو مضبوطی سے تھامیں اور اپنی زندگی کو اس بات پر لگا لیں کہ میں نے درود پاک کبھی نہیں چھوڑنا۔ ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی حاجت آپ کی جو ہے سرکار نبی پاک کے وسیلے سے انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی ضرور پوری کریں گے، اور آپ کو کبھی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے وہ حاجت پیش نہیں آئے گی، خاص طور پر دنیا کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے، اور ایسے شخص کو جو درود پاک پڑھنے والا ہو اس کو دنیا میں ہی یہ بشارت مل جاتی ہے کہ جب تک وہ انسان جو ہے اس نے مرنا ہوتا ہے، وہ مرنے سے پہلے اپنا گھر جو ہے وہ جنت میں دیکھ کر مرتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور سرکار نبی پاک نے کیا درجہ اس بندے کو دے دیا جو کہ درود پاک پڑھنے والا ہے۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم درود پاک جو ہے وہ پابندی سے پڑھیں، اور اس کے جو جتنی بھی رحمتیں اور برکتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں۔ آج کی جو ہماری زندگی ہے، جو آج کل کا دور چل رہا ہے، افراتفری کا دور ہے، اس میں ہر چیز کی قلت آتی جا رہی ہے۔ تو اس قلت کو اگر دور کرنا ہے تو اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیں جو کہ دین اور اسلام کی ہے، کیونکہ اسلام ہی ایسا ہے جو کہ ہمیشہ رہے گا، اور اسی کا بول بالا ہمیشہ رہے گا۔ جس شخص نے، جس خاتون نے، جس عورت نے آج یہ بات جان لی اور اس پر یقین کر کے آگے قدم بڑھا لیے اور اپنی اولاد کی بھی تربیت اسی نظریے سے کر دی، تو وہ کامیاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو کرتے ہوئے آپ کو کسی اور وظیفے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، قرض چڑھ گیا ہے، یا کوئی تنگ کر رہا ہے، کسی دشمن کی طرف سے کوئی پریشانی آ رہی ہے، یا کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، یا آپ کسی جگہ پہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی شادی نہیں ہو رہی، یا کوئی رشتہ کسی کا رکا ہوا ہے۔ بہت سے مسائل ہیں آج کے دور میں، ہماری زندگی میں مسائلوں سے بھری پڑی زندگی ہے، اور ایسے مسائلوں سے نکلنے کے لیے اللہ پر اگر اپنی رحمتوں کی بارش کروانی چاہتے ہیں تو درود پاک کو جو ہے وہ اپنی روٹین بنا لیں۔ آپ یقین کریں ساری دنیا بھی اگر پریشانی کا رولا پیٹ رہی ہوگی نا، تو اگر آپ درود پاک پڑھنے والے ہوں گے تو آپ بڑے سکون سے بیٹھے ہوں گے۔ آپ کے لیے چیزیں جو ہیں وہ پلیٹ میں رکھ کے آپ کے آگے جو ہے وہ آپ کو ایسا محسوس ہوگا، کیونکہ آپ کے منہ سے بات نکلے گی اور وہ فوراً سے پوری ہو جائے گی۔ یہ درود پاک کی برکت ہے۔ تو اللہ سے دل لگائیں، درود پاک والے سے دل لگائیں، اور جب اس کی محبت میں ڈوب کر آپ درود و سلام ان پر پڑھیں گے تو یقین کریں کہ ایسی انعامات، ایسی بشارتیں آپ کو دنیا میں ہی مل جائیں گی۔ موت کے بعد تو جو اس انسان کے ساتھ جو معاملات ہونے ہیں وہ تو ہونے ہی ہیں، جو درجے اس کو ملنے ہیں وہ تو ایک الگ میٹر ہے، لیکن ابھی تو ہم زندگی جی رہے ہیں نا، تو ابھی اس زندگی میں آپ کی جو ضروریات ہے نا وہ بغیر کہے پوری ہونے والی ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، لازمی پڑھنا ہے۔ تو آج سے ارادہ کریں کہ آج سے آپ ضرور کم سے کم 100 مرتبہ تو لازمی ڈیلی جو ہے وہ درود پاک پڑھیں گے۔ اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی ایسی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، یا کسی کے پاس کوئی ایسا میریکلز ہے جس نے درود پاک پڑھا ہو، یا وہ اللہ سے سچی محبت کرنے والا ہو، یا کوئی بھی، تو آپ ضرور جو ہے وہ کومنٹ باکس میں شیئر کیجئے گا اور بتائیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آپ کی جرنی کیسی رہی اور آپ کے ایکسپیرینس کیسا رہا۔ مجھے تو جہاں تک میں نے دیکھا اور جہاں تک مجھے پتہ چلا اور جہاں تک میرا اپنا خود کا ایکسپیرینس ہے وہ بہت اچھا رہا۔ جب انسان اللہ کی راہ میں لگ جاتا ہے تو باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ پس پردہ ہو جاتی ہیں۔
بعد میں اس کی پرائورٹی نہیں رہتی، وہ سیکنڈری ہو جاتی ہیں ساری چیزیں، اور ان کو کوئی بھی اہمیت نہیں رہتی انسان کی زندگی میں۔ اور اصل زندگی ہی یہی ہے کہ ہماری نظر جو ہے وہ اللہ پر ہونی چاہیے، اس کے محبوب پر ہونی چاہیے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس پرپز کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنے محبوب کے لیے جو ہے وہ یہ دنیا بنائی ہے۔ تو اپنے محبوب کے لیے جب اس نے دنیا بنا دی تو اس دنیا سے پھر اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے محبوب پر درود و سلام پڑھے، اور درود و سلام جو ہے وہ پڑھتے ہوئے اپنی زندگی جو ہے وہ ختم کرے، اور ہمیشہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہی اپنی زندگیوں کو ڈھالے۔ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آج کا آپ کا یہ جو میریکلز اور ٹریو سٹوری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، یہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔